الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. معزز سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائی، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انسانیت کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء و رسول بھیجے. انہیں انبیاء کرام میں بعض ایسے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم بتایا. ان اولو العزم پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑے اکرامات اور انعامات سے نوازا، اور ان کو جو مقام دیا انبیاء کرام میں، آج دنیا کے تمام مذاہب اور ان مذاہب کے متبعین، بلکہ ہر دور میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خوبیوں کا، ان کی اچھائیوں کی وہ قائل رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں تک کہ مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، سب اپنی نسبت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف کرتے تھے. دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے جدید ہو چاہے قدیم، سب کتابوں کے اندر ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو تذکرہ آیا ہے، بڑے ہی اچھے انداز میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان تمام باتوں میں، ان تمام کاموں میں کامیاب نکلے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے وعدہ کیا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو انسانیت کا امام بناؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا، اسی لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم امام انسانیت قرار پائے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ایک مقام پر فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم تنہا ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفا، اور یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کرتے تھے. ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو اللہ کا وہ بندہ تھا جس نے ہمیشہ اللہ سے وفاداری کی، ہمیشہ اللہ سے وفاداری کی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، مطیع ہو جا، تو قال ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہاں کے رب کا مطیع و فرما بردار ہو گیا. یہ خصوصیت تھی، یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا امتیاز تھا، یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صفت تھی
اور اسی صفت کی بنیاد پر انہی اوصاف حمیدہ اور اچھائیوں اور خوبیوں کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی اور مدنی زندگی میں مشرکین کو، یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ایمان کی طرف بلا رہے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. مشرکین مکہ کا بھی یہی جواب تھا اور یہود و نصارہ کا بھی جواب تھا. تو قرآن نے کہا کہ تم نے تو جو ملت ابراہیمی میں بڑی تحریف کر رکھی ہے، تمہارا کہیں دور سے واسطہ نہیں ہے ملت ابراہیمی سے، بلکہ اصل ملت ابراہیمی کا پیرو تو وہ داعی ہے جو تمہیں ایمان اور اسلام کی طرف بلا رہا ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ رب العالمین ان مشرکین مکہ و یہود و نصارہ کی تردید کرتے ہوئے ان کے جواب میں قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم یہودی نہیں تھے جیسا کہ یہود کہتے ہیں، ولا نصرانیہ، اور جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے، ان کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے، اور جیسا کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ہے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور ہم ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہ دعویٰ باطل ہے. ابراہیم علیہ السلام و تسلیم ان تمام راستوں سے الگ ایک دوسرے راستے پر تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل فرما بردار بندے بنے ہوئے تھے، اسی کے اطاعت گزار بندے بنے ہوئے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خصوصی طور پر تاکید کرتے ہوئے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقے اور ان کی ملت اور ان کے اسوہ کو اختیار کرنے کی تعلیم فرمائی ہے. یہ مقام تھا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم. صحابہ کرام کو اور بذات خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم کے رنگ میں رنگ جاؤ، ابراہیم کی ملت کے پیروکار بن جاؤ، ابراہیم کے طریقے کو اختیار کر لو. کامیابی ہے تو اسی طریقے میں. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. چونکہ قرآن کے احکام اور قرآن کی آیتوں کے پہلے جو مخاطب تھے وہ صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کو براہ راست یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کے لیے جو مکی حالات تھے، مدنی حالات تھے، ان حالات میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہتر مثال اور نمونہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. ان حالات میں جو مشکلات کے حالات تھے، آزمائشوں کے دور تھے، ان حالات اور ان ادوار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثال جگہ جگہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دی، ان کی ایمان کے استحکام کے لیے، اور ان کے قدموں میں لغزش نہ آئے، ان کے قدموں میں پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، جمع رہے اسلام پر، ایمان پر ان کا پاؤں، اور وہ ثابت قدم رہے. جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور جگہ جگہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کیا گیا. قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور دونوں کی زندگی میں بہت حد تک یکسانیت ہے. بادشاہ وقت سے ان کا بھی مقابلہ ہوا، بادشاہ وقت سے ان کا بھی مقابلہ ہوا. انہوں نے بھی ہجرت کی، انہوں نے بھی ہجرت کی. تو اسی لیے جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا. اور مکی اور مدنی زندگی میں صحابہ کرام کو ان کی مثال دینی ضروری تھی، تاکہ مشرکین مکہ کے اور اسی طرح یہود و نصارہ کی سازشوں، ان کے مخالفتوں اور ان کے جو ان کی طرف سے پہنچنے والے مصائب ہیں، ان کے مقابلے کے لیے یہ لوگ تیار رہے. کہ ہم سے پہلے جو ہمارے آئیڈیل لوگ گزرے ہیں، ہمارے مثالی قائد گزرے ہیں، ان کی زندگی تو ہم سے زیادہ صبر آزما تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثال دیتے ہوئے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں، اس کے ساتھی میں، اے صحابہ کرام، آپ تمام کے لیے نمونہ ہے. ابراہیم کی زندگی میں نمونہ ہے، ابراہیم کے ساتھی میں آپ تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے، ابراہیم کی زندگی میں نمونہ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی طور پر، خصوصی طور پر اللہ نے حکم دیا
یہاں تو پوری جمعیت کا معاملہ تھا، پوری امت کا معاملہ تھا، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے حکم دیا گیا. کیا حکم دیا گیا؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ہم نے جس طرح تمام لوگوں کی طرف انبیاء کرام کو حکم دیا کہ وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار بن کر رہیں، اسی طرح ہم آپ کی طرف بھی یہ وحی کر رہے ہیں اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ابراہیم کے طریقے پر گامزن رہیں، ملت ابراہیمی کی اتباع میں لگے رہیں. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ کس کو مخاطب کر کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو براہ راست خصوصی طور پر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار بن کر زندگی گزاریں. اور فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ملت ابراہیمی سے برگشتہ ہو جائے، طریقے ابراہیمی سے دور نکل جائے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم سے دور ہٹ جائے، اس سے بڑا کائنات کا سفی اور بیوقوف انسان کوئی نہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، تو نہایت ہی بیوقوف انسان ہے وہ، اس نے اپنی دنیا بھی اپنی عاقبت بھی سب خراب کر لی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ابراہیم کو اپنی رحمتوں سے نوازا. رحمت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین نے اولاد دی. ایک لمبی آزمائش، امیدوں، تمناؤں اور دعاؤں اور آرزوؤں کے بعد، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسل میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی ایک جھڑی لگا دی. جتنے انبیاء کرام آئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد، یہ سب کی سب انہی کی نسل سے تھے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ایک اور بات ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں آئیں، جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے آئے، یہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی نسل سے جو انبیاء کرام آئے ان کے اوپر نازل کیے گئے، اتارے گئے. داؤد بھی، جن کو اللہ رب العالمین نے زبور عطا کی تھی، وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، یہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسل سے تھے. حضرت موسیٰ بھی، جن کو اللہ رب العالمین نے تورات دی تھی، یہ بھی ابراہیم کی نسل سے تھے. عیسیٰ، جن کو انجیل دی تھی، وہ بھی ابراہیم کے نسل تھے. اور جتنے انبیاء کرام آئے، اللہ رب العالمین نے سب کو ابراہیم کے نسل سے بھیجا اور ان کے اوپر ہی کتابیں نازل فرمائی. اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان کی ذریت میں، ان کی نسلوں میں نبوت بھی جاری کر دی اور کتاب بھی ان کی نسلوں میں ہم نے اتاری، پیغمبروں پر، انبیاء کرام پر. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے دنیا میں انہیں اپنی رحمت سے نوازا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر قیامت تک کے لیے باقی رکھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی، ان کی سیرت بڑی دلچسپ ہے. جب ہوش سنبھالا تو آنکھیں کھولی، گھر کے اندر دیکھا کہ بت پرستی، شرک، کواکب پرستی. گھر کا ماحول ایسا ماحول تھا کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بڑا عجیب و غریب تھا. ان کا باپ آزر بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا. اور باہر نکلے، لوگوں سے ملے تو معلوم ہوا کہ پوری قوم بت پرستی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، بت پرستی کی برائی میں مبتلا ہے، کواکب پرستی میں لگی ہوئی ہے، تاروں کی، سورج کی، چاند کی پوجا کر رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین کو ایک بڑا مقام عطا کرنا تھا، انسانیت کا امام بنانا تھا. اس لیے انہیں توحید کی معرفت نظام کائنات وغیرہ کے ذریعے سے اور اللہ رب العالمین کے انعامات اور اکرام سے پہلے ہی ہو چکی تھی. جگہ جگہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، قرآن کریم نے بھی یہ واقعات بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں اپنے قوم کے لوگوں کو، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کو، اور پھر بادشاہ وقت کو توحید کی دعوت دے کر کے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، دعوت دی توحید کی، ایک اللہ کی طرف بلایا.
اور اس دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اپنے باپ سے کہا کہ آپ بتوں کو بناتے ہیں اور ان کو اللہ اور ان کو الہ تصور کرتے ہیں, معبود تصور کرتے ہیں. میں تو آپ کو بھی اور آپ کے قوم کو بھی گمراہ جانتا ہوں, گمراہ سمجھتا ہوں. باپ نے کہا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ. مجھے سمجھانے چلا ہے, مجھے بتانے چلا ہے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. اور ابراہیم میں دیکھ رہا ہوں تو میرے معبود سے برگشتہ ہوتا جا رہا ہے. اگر تو اس مذہب سے بیزار ہو جا رہا ہے یا بیزار ہو رہا ہے لئن لم تنتہی اور باز نہیں آیا اس پر تنقید کرنے سے, لارجمنک واہجرنی ملیہ, تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا. باپ دھمکی دے رہا ہے کہ میں تجھے سنگسار کر دوں گا. لارجمنک یا واہجرنی ملیہ, یا مجھے چھوڑ کے چلا جا تو یہاں سے. جب گھر میں ان کی نہیں چلی, گھر کے لوگوں نے توحید کو تسلیم نہیں کیا, تو باہر قوم کے لوگوں کو سکھانے کے لیے سورج, چاند اور تاروں کی مثال کے ذریعے سے ان پر حجت تمام کی, تب بھی نہیں مانے. جب لاجواب ہو گئے تو بھی نہیں مانے, تو دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی. جب عید کا دن تھا, خوشی کا دن تھا, قوم کے تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہونے جا رہے تھے میلے کے لیے, تو قوم کے لوگوں نے ابراہیم سے کہا کہ چلو آج میلے کا دن ہے, عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اس میں تم بھی شریک ہو. ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا, کہا میں بیمار ہوں, انی سقیم. اب اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ دیا, اور جو ایک سب سے بڑا قوم کا بت تھا اس کے انہوں نے گردن میں کلہاڑی لٹکا دی. قوم کے لوگوں کو اس طرح سے بھی سمجھایا. جب قوم کے لوگوں نے پوچھا, واپس آئے اور دیکھا کہ ہمارے بتوں کا برا حشر ہو گیا ہے, تو کس نے کیا, کہ تمہارے بڑے نے کیا ہے. بل فعلوا کبیرهم هذا فصلوهم ان كانوا ينطقون. تو بھی نہیں مانے, اور شکایت بادشاہ وقت تک پہنچ گئی. بادشاہ وقت نے حاضری کی, اپنے پاس حاضری کی کے لیے بلایا. ابراہیم علیہ السلام وہاں پیش کیے گئے. وہاں بھی توحید کی دعوت دی. اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں, میں مارتا ہوں, تم کس کو کہتے ہو, کون رب ہے تمہارا جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. اس نے 2 بندوں کو بلایا, 2 آدمیوں کو بلایا. ایک جو مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا, اور جو بیچارہ مظلوم تھا اس کو قتل کر دیا. کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں, مارتا ہوں. تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے نظام کائنات کے ذریعے اس کو لاجواب کر دیا. جو اللہ رب العالمین نے کائنات کا نظام بنایا ہے, جس میں انسانیت کے لیے درس ہے, عبرت ہے, نصیحت ہے, سبق ہے, یہ آیات اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر نشانیاں رکھی ہیں, اس کے ذریعے سے لاجواب کر. فبہت الذی کفر, وہ لاجواب ہو گیا. یہاں بھی سورج کی مثال پیش کی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. یہ پوری قوم ایسی تھی جن کے لیے توحید کا درس بڑا عجیب و غریب تھا, نیا تھا, ماننے پر راضی نہیں ہو رہے تھے, تسلیم کرنے کے لیے تیاری نہیں ہو رہے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والا پہلا فرد جو تھا وہ بھی اللہ کا نبی تھا. فآمن لہ لوط, ایک بندہ ایمان لایا, وہ بھی کون تھا, حضرت لوط علیہ السلام تھے. فآمن لہ لوط. اور کون ایمان لایا, ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام. انہی دونوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر جو عراق کا شہر تھا بابل, یہاں سے نکل پڑے, ہجرت کر گئے, اور شام میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ عن قریب مسلمانوں پر بڑے صبر آزما دور آئیں گے, بڑی آزمائشیں آئیں گی, اپنا ایمان محفوظ کرنا ان کے لیے دشوار ہو جائے گا, تو لوگ ہجرت کریں گے, ہجرت پر مجبور ہو جائیں گے. اور ہجرت کے لیے ان کے لیے سب سے بہترین جگہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی, اور وہ شام کی جگہ ہے, شام کا مقام. شام پہنچے, اسی دوران راستے میں ایک واقعہ پیش آیا. مورخین نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ ایک بستی سے گزر رہے تھے, ایک علاقے سے گزر رہے تھے. ظالم بادشاہ کو خبر لگی کہ ابراہیم
ایک بندہ آیا ہے، ایک آدمی ادھر سے گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بڑی خوبصورت عورت بھی، سارا جو ان کی بیوی تھی، بلایا، اور اس کی نیت حضرت سارا کے تعلق سے خراب ہو. بہرحال اللہ کی مدد تھی. ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی اور بادشاہ سے کہا کہ وہ میری بہن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا بھی سن لی اور بادشاہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا. اور جاتے ہوئے اس نے حضرت سارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں اس نے حضرت ہاجرہ کو دیا. ہاجرہ یہ اسماعیل کی ماں تھی. سارا سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو سارا نے ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے حوالے کر دیا کہ آپ ان سے شادی کر لیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب شادی کی تو انہی کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام و تسلیم پیدا ہوئے. حضرت سارا کے بطن سے اسحاق پیدا ہوئے تھے، جن سے یعقوب پیدا ہوئے، اور جتنے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے ہیں یہ ان سے آئے. تو اسماعیل علیہ السلام و تسلیم حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جو ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے شام سے مکہ میں آ کر انہوں نے سکونت اختیار کی. ان کو بے آب و گیا میدان میں بے سہارا چھوڑ آئے اللہ کے بھروسے. اور جب بالکل دور دراز آنکھوں نظروں سے اوجھل ہو گئے، لوگ بہت دور نکل گئے، ابراہیم علیہ السلام و تسلیم ان کو چھوڑ کر کے بے آب و گیا میدان میں دودھ پیتا بچہ تھا اسماعیل، اور ماں اس ہاجرہ جن کے پاس تھوڑے سے کھجور توشے میں تھے اور تھوڑا سا مشکیزے میں پانی تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور بالکل سوکھی بنجر زمین عرب کی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں، دور دور کوئی مخلوق نہیں، انسان نہیں. وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم چھوڑ کر اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلے گئے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. دعا کیا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. ادھر سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اسی درمیان یہ واقعہ بھی پیش آیا. صفا مروہ والا جو دوڑ لگائی، 7 چکر لگائے تو فرشتہ آیا اور اس طرح اس نے جو ہے اپنا پر یا اپنا پیر زمین پہ مارا. بعض مورخین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، پر مارا تو چشمہ پھوٹا، تو وہاں سے ان کی مراد پوری ہو گئی، ان کی امید بر آئی اور وہ سیراب ہو گئی. اسی دوران ادھر سے قافلہ گزر رہا تھا، اس میں جرہم قبیلے کے لوگ تھے. انہوں نے دیکھا کہ پرندے اس طرف سے آ رہے ہیں تو ضرور ادھر تری ہے، پانی ہے، تبھی یہ پرندے ادھر جو ہے ادھر گشت کر رہے ہیں، ادھر اڑ رہے ہیں اور ادھر سے ان کی پرواز ہو رہی ہے. تو وہ تلاش بسیار کے بعد وہاں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی ماں سکونت پذیر تھی، اور انہوں نے وہاں پہ سکونت اختیار کر لی. اور جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جوان ہوئے تو جرہم قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شادی ہو گئی. اور قربانی کا واقعہ جو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم کے درمیان پیش آیا یہ مکئی میں آیا، اور اس کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو وہاں چھوڑ کر وہ جو ہے خود جا کر شام میں سکونت اختیار کر لی. دوبارہ پھر آئے، اللہ کا حکم ہوا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بخاری کی روایت وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اسماعیل کو دیکھا کہ وہ تیر یا کمان کو بنا رہے تھے، تو وہ اپنے والد محترم کو دیکھا، احترام میں کھڑے ہو گئے، گلے لگایا اور کہا کہ خیریت سے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے، اللہ کا گھر بنایا جائے زمین پر جس میں اللہ کی عبادت ہو، نماز قائم کیا جائے، یہاں پہ حج ہو. تمام باتیں بتائیں تو یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو ہم اس کے کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ وغیرہ کی تعمیر کی اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم شام کی طرف واپس لوٹ گئے. تو یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت اور ان کی زندگی تھی. اور قرآن مجید میں احادیث نبویہ میں اس کے علاوہ بہت سارے امتیازات، خصوصیات، اولیات ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نقل کی گئی ہے. مختصراً ان کے بارے میں بتا دوں، سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ. اس کے بانی اول معتبر روایت کے مطابق، قرآن سے زیادہ معتبر روایت کوئی نہیں ہو سکتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو بنانے والا ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روئے زمین پر بنایا، وہ خانہ کعبہ. اس کے 40 سال بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ 40 سال بعد وہ فلسطین میں مسجد اقصی تعمیر کی گئی 40 سال بعد. اور سب سے پہلی
ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں جنہوں نے اپنا ختنہ کرایا. مقام قدوم میں بخاری اور دوسری روایتوں کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بسنے سے اپنا ختنہ کیا. یہ ختنے کی سنت بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جاری کی. سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی مونچھ کو تراشا. مونچھ کو تراشنے والے، مونچھ کو چھوٹی اور باریک کرنے والے بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے انسان ہیں. سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ انسان ہیں جنہوں نے مہمان کی ضیافت کی سنت جاری کی. اس سے پہلے یہ سنت نہیں تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مہمان کی ضیافت کی سنت جاری کی. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے، احادیث کے اندر جیسا کہ آتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑھاپا دیکھا. سب سے پہلے ان کے بال پکے سفید ہوئے، اور جب یہ سفید ہوئے تو ان کو بڑا عجیب و غریب لگا. اللہ سے پوچھا کہ ابراہیم، اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ یہ ابراہیم کی وقار ہے، بزرگی ہے، شرافت ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ربی زدنی وقارا، اے اللہ جب تو اس کو وقار بتا رہا ہے، شرافت بتا رہا ہے، تو میرے وقار اور میرے بزرگی کو زیادہ کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے شاید ان کے پورے بال کو سفید کر دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے قربانی کی سنت جاری کی. یعنی جانور کی قربانی کی سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے، یعنی معتبر روایت کے مطابق ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے جاری ہوئی. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی وہ پہلی شخصیت ہیں، وہ پہلے اللہ کے بندے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین لباس میں ملبوس کرے گا. جب سب کے سب انسان ننگ دھڑنگ ہوں گے روز محشر میں، اور کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، سب کا تن کھلا ہوگا، اللہ رب العالمین سب سے پہلے جس کے جسم مبارک پر کپڑا ڈالے گا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ ان کی خصوصیت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جب تک ہم مسلمانوں کو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور اسلام پر عمل کرنے والا بنا کے زندہ رکھ. جب خاتمہ ہو کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.